کھجور اور طب نبوی۔ اللہ تعالیٰ نے کھجور کا ذکر قرآن مجید میں 28 مقامات پر مختلف حوالوں سے فرمایا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں 214 احادیث اور صحیح مسلم میں 100 سے زائد احادیث کھجور کی افادیت، غذائی اہمیت اور طبی منفعت پر ذکر کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر خالد غزنوی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے تاریخ طب میں پہلی مرتبہ انویلڈ فوڈ کا تصور کھجور کی صورت میں پیش کیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 23 تا 25 کی شرح کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی تو اللہ کے حکم سے حضرت مریم کو یروشلم سے کچھ دور بیت الحم کے مضافات میں ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا گیا اور حکم ہوا، کھجور کے درخت کو جب تو ہلائے گی تو اس کی شاخوں پر سے تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ سورہ مریم۔ یہ کالم نور حسین افضل صاحب کی کتاب قلم کی قسم سے ماخوذ ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور حسین افضل آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ لہٰذا وہ اپنے قیام کے دوران تازہ کھجوریں کھاتی رہیں۔ وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نمبر 1، حاملہ عورت کے لیے غذائی ٹانک۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب بستی سے دور بیت الحم کے قریب پہنچا دیا گیا تو وہاں حضرت مریم صرف کھجوریں ہی کھاتی رہیں، جن سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت و تقویت عطا فرمائی کہ حمل اور ولادت کی صعوبتیں تنہا برداشت کرنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر پیدل چل کر اپنی بستی میں آ گئیں۔ دوران حمل کھجور کھانے سے حاملہ اور جنین دونوں صحت مند رہتے ہیں۔ نمبر 2، امراض قلب کا علاج، مایوکارڈیل انفیکشن۔ حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوا، میری عیادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو اس ہاتھ کی ٹھنڈک میری ساری چھاتی میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اسے حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ جو ثقیف میں مطلب کرتا ہے۔ حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کے ساتھ اجوا کھجوریں کوٹ کر اسے گٹھلیوں سمیت کھلائے۔ ابو داؤد، مسند احمد، ابو نعیم۔ نمبر 3، مسمن بدن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رخصتی سے قبل میری والدہ مجھے موٹا کرنے کے لیے بہت علاج کرواتی رہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں تو موٹی ہوں، لیکن ان تمام دواؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ میں نے تازہ پکی ہوئی کھجوریں اور خشا یعنی کھیرے کھائے، ان سے میں نہایت خوبصورت جسم والی موٹی ہو گئی۔ طب نبوی اور جدید سائنس بحوالہ بخاری و مسلم۔ نمبر 4، فشار الدم یعنی بلڈ پریشر کا علاج۔ بہت سے نحیف و معمر روزہ دار خصوصاً خواتین کا نماز عصر اور افطاری کے درمیانہ وقت میں بلڈ پریشر کم یعنی ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے۔ افطاری کے وقت اگر کھجور کھائی جائے تو عمل تحول یعنی میٹابولزم کے دوران فشار خون کی سطح معتدل ہو جاتی ہے یعنی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، خولنج یعنی آبسٹرکٹیو کولک کا علاج۔ آنتوں میں بل پڑ جانے یا پھر کسی اور سبب سے اخراج پاخانہ نہ ہو اور آنتوں میں شدید درد اور اضطرابی کیفیت ہو تو ایسی صورت کو خولنج کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں درد خولنج آبسٹرکٹیو کولک کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ جو لوگ افطاری میں بیسن کی بنی ہوئی اشیاء، پکوڑے، سموسے یا پھر تلی ہوئی فرائیڈ چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ فوری تحلیل یعنی ہضم نہیں ہوتی۔ ایسی اشیاء عموماً خابث اور نفاق بھی ہوتی ہیں جہاں آنتوں میں سخل اور آنتوں کی حالت دودیہ کو سست کرتی ہیں، جس کے باعث اخراج فضلہ میں دشواری ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھجور یعنی رطب کھانے سے خولنج نہیں ہوتا۔ حوالہ کتب احادیث میں مذکورہ نباتات، پھل و اغذیہ۔ کھجور سے افطاری کرنے والے انشاءاللہ اس کربناک تکلیف سے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 6، نوزائیدہ کی گٹی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو بچے کو لے کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور ان کی گود میں ڈال دیا۔ انہوں نے کھجور منگوائی، اسے اپنے منہ میں چبایا، پھر اپنا لعاب اور کھجور بچے کے منہ میں ڈال کر اس کے تالو سے لگا دیا، پھر بچے کے لیے برکت کی دعا کی۔ یہ پہلا بچہ تھا جو مسلمانوں میں پیدا ہوا۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 7، حیض کی زیادتی کا علاج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک عورتوں کے کثرت حیض کے لیے کھجور سے بہتر اور مریض کے لیے شہد سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ طب نبوی اور جدید سائنس بحوالہ ابو نعیم۔ نمبر 8، پیٹ کے کیڑوں کا علاج۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح نہار منہ کھجوریں کھایا کرو کہ ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے انٹسٹائنل ورمز مر جاتے ہیں۔ کھجور ایسا سدا بہار پھل ہے جو پورا سال دستیاب ہوتا ہے، اسی طرح اسے پورا سال قابل عمل بنانے سے ہم مقوی صحت بھی ہوں گے اور شافی مرض بھی۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔